اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کا نور میرے جوتے پر بیٹھ گیا۔ God's light sat on my shoe۔ میرے اور خدا کے درمیان درج ذیل کہانی میں خدا کی کرسٹل نیلی روشنی آ کر میرے جوتے پر بیٹھ گئی، لیکن شروع سے آغاز کرنا بہتر ہے۔ رات کو میں 2 بجے بیدار ہوا کیونکہ میرے دل پر ایک ناقابل برداشت اداسی تھی، جس میں میری محبت خدا کے لیے جل رہی تھی۔ اپنے جذبات کے بوجھ تلے دب کر اس نے مجھ پر زور دیا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ جنگل کی گہرائی میں جا کر انسانی تہذیب سے باہر کسی دور دراز جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ میں اپنے آنسو بہانے، جھکنے اور اپنے دل کے روحانی حصے کو انڈیلنے کے لیے اچھوت فطرت کے ان تنہا مقامات پر پیچھے ہٹنا پسند کرتا ہوں، اور اپنے بستر سے اٹھا اور خود کو فرش پر دھنستا محسوس کیا۔ اپنی اداسی میں نے اپنے خالق سے محبت کے ساتھ بات کی، اور میرا دل ایک بار پھر اڑنا چاہتا ہے، تمام غصہ، درد اور تکلیف کو پیچھے چھوڑ کر۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ بیٹھ کر تمہیں دکھاؤں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف تمہیں ایک بار پھر میری محبت کا مزہ چکھنے کے لیے، جو ہر بار جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں کھل اٹھتا ہوں اور چمک اٹھتا ہوں۔ اے میرے آسمانی والدین، ساری زندگی میں نے صرف ایک ہی عظیم خواب دیکھا ہے، اور وہ ہے تیری منشا کو پورا کرنا، اور تمام لوگوں کو اندھیروں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ انہیں دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی، حادثات اور بیماریاں ان کی زندگی کا حصہ نہ بنیں۔ جتنا زیادہ وہ تمہاری قدر کو جانیں گے، ان کی زندگی کا ہر دن اتنا ہی دھوپ سا روشن و خوشگوار ہوگا۔ پیارے آسمانی والدین، لیکن آج میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے زمین پر انسانیت میں کوئی خاندان نہیں ملا۔ دن کے وقت میں ان لوگوں میں گھرا رہتا ہوں جو میرے زمینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری بھی بیوی اور بچے ہیں، لیکن میرے دل میں میں بہت اکیلا ہوں۔ تو میرے حقیقی خاندان ہو، ہاں تم ہو۔ میرے اور میرے خاندان کے لیے میں اپنی زندگی میں کبھی بھی تمام خطرات مول نہیں لیتا۔ ان کے لیے میں زیادہ تر وقت تمام چیلنجز کو نہیں لیتا۔ میں نے اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیے۔ میں سب کچھ کھونے کے لیے تیار تھا تاکہ میں تمہاری انسانیت سے محبت کی بنیاد رکھ سکوں، اور پھر بھی وہ ایک بڑا خواب بکھر گیا، پیچھے رہ گئے۔ چھوٹے چھوٹے خواب جنہیں میں اب بھی اپنی زمینی زندگی کے اختتام تک پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یورپی ممالک میں زیادہ سے زیادہ عبادت گاہیں تعمیر کرنا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہوگی اگر میں اپنی زندگی کے دوران ایک خدا کی یونیورسٹی کھول سکتا ہوں۔ اگر یہ خواب پورا ہو جائے تو میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ جان کر زمین پر چلا جاؤں تو آزاد ہو کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ خواب میرے دل میں پڑے ہیں یا پھر بھی ہوا میں اڑا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ حقیقی بن جائیں گے، کیونکہ میں دن کی روشنی میں ان کی تعریف کرنے کے قابل ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ دل میں ان خیالات کے ساتھ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جنگل کی گہرائی میں کہیں کھنچ گیا تھا۔ وہاں میں خدا کی آرزو میں اپنے آنسوؤں کا آزادانہ راستہ دینا چاہتا تھا۔ پھر وہی ہوا جو ترکی کی جیل میں میرے ساتھ بھی ہوا۔ ہاں، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے، اور پھر بھی اس جیسی کوئی اور نہیں ہے۔ جب میں اپنے جوتے تک پہنچنے کے لیے فرش پر بیٹھا تو خدا کی کرسٹل نیلی روشنی آ کر اس کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ چونک کر میں نے اپنا ہاتھ
پیچھے کھینچ لیا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خدا کے نور کے سامنے جھک گیا جو ابھی تک میرے جوتے میں تھا اور حرکت کی۔ میں نے پوچھا، اے میرے پیارے باپ، اے میرے خالق، تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے جوتے میں کیوں بیٹھے ہو؟ میرا سر میرے جوتے کے بالکل سامنے زمین کو چھو گیا۔ جب میں نے آنکھیں اٹھائیں تو خدا نور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جوتے سے باہر آنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک بار پھر میں نے کہا، او میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، براہ کرم ایسا نہ کر۔ میرا جوتا تمہاری مبارک کرسٹل نیلی روشنی کو بسانے کے لیے سب سے حقیر جگہ ہے۔ تو تمام وجودوں کا خالق ہے۔ لیکن پھر میں نے خدا کی روشنی سنی، اپنے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ۔ اپنے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ۔ جس طرح خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا، اس نے کسی اعتراض کی اجازت نہیں دی۔ اس کی آواز اس کی طاقت کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنا پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا اور کافی آگے پیچھے کھینچا گیا، کیونکہ وہاں سامنے خدا کی آنکھیں اب بھی اپنی روشنی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا دل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگرچہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں اپنے پیروں سے اس جگہ کی بے حرمتی کیسے کر سکتا ہوں جہاں اس وقت خدا کا نور ہے؟ میں اس مقام کے آگے سر جھکا سکتا ہوں، ہاں، اپنی محبت، اپنی وفا، اپنی جان سے جھک سکتا ہوں۔ جوتے میں پاؤں ڈالنے کے بجائے میں خدا کی محبت اور اس کی منشا کے لیے لاکھوں بار مرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں میری روح ہمیشہ کی زندگی میں ہر جگہ گواہی دے سکتی ہے کہ میں زمین پر خدا سے مخلصانہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں خدا کی موجودگی میں اس کی خواہش کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ جب میرا پاؤں جوتے میں پھنس گیا تو میرے آسمانی والدین نے میرے لیے تسمے بھی بند کر دیے۔ میں کفر سے مغلوب تھا۔ تب خدا نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنا گھر چھوڑا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں، یہاں تک کہ اپنی محبت کو بھی کیسے الوداع کہا؟ ایک رات میں پیچھے دیکھے بغیر تو نے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم دیکھ، تجھے 21 سال لگے، تو نے اپنے خاندان کے ساتھ بہت جد و جہد کی۔ اس کے بعد تمہیں اتنے سال لگے جب تک کہ تم وعدہ شدہ سرزمین کا سفر شروع کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ اور اب اس لڑکے کو دیکھو، میرے لیے اس کی محبت زبردست، کسی بھی زمینی بندھن سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ میری محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ زاہد، اس دن سے تم بے گھر تھے۔ تمہیں اپنے سفر میں بہت سی جیلیں کاٹنا پڑیں، ایک کے بعد ایک سال گزرتے گئے، اور ایک موقع پر تمہارے پیچھے 30 سیاہ سال بھی تھے۔ اس سارے عرصے میں تم نے اپنا دکھ، یہاں تک کہ میرے لیے اپنی محبت کو اپنے دل کے گہرے کونے میں چھپا رکھا ہے۔ تم نے ہر چیز کو اپنے اندر بند کر رکھا ہے، بس تاکہ یہ مجھے یعنی تمہارے خالق کو اداس نہ کر دے۔ اس کے بجائے ان تمام سالوں میں تمہارے چہرے سے ایک مسکراہٹ مجھ پر چمک رہی تھی، لیکن میں نے خوشی کے چہرے کے پیچھے دیکھا کہ تمہارے سینے میں تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکن سنی۔ کئی بار جب تم میرے پاس آئے تو بہت خوش نظر آئے، لیکن جب تم چلے گئے تو میں نے تمہارے خالق کے طور پر تمہاری پیٹھ کے پیچھے نہ ختم ہونے والے آنسو بہائے۔ اس سے مجھے تکلیف دی کہ کوئی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ تم اپنا دکھ اور تکلیف بانٹ سکتے۔ تمہاری محبت صرف میرے لیے تھی، پھر بھی تم اپنے دکھ میرے ساتھ نہ بکھیر سکے۔ یہ سب صرف اس لیے پوشیدہ رہا کہ تم مجھے اس اذیت ناک دکھ سے بچانا چاہتے تھے۔
تمہارے لوگوں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں گزرا۔ تم نے ایک پہاڑ کی طاقت کو غیر متزلزل طور پر منتقل کیا، جو اپنی چوٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بار بار تم نے مجھے تمہارے خالق کو تسلی دی۔ بار بار تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جان لو، جب بھی تم چلے گئے، میں نے تمہارے لیے خاموشی سے آنسوؤں کا سمندر بہایا۔ میں نے دیکھا کہ تمہاری روح میری منشا پوری کرنے کی کتنی آرزو رکھتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے جملے کو جادو سے سنا ہے، جب تم نے کہا، میں اپنے باپ کی محبت کے راہ کو مکمل کرنے کی خواہش پوری کروں گا۔ میں اپنے خالق کو آزاد کروں گا، اسے دکھ اور تکلیف سے آزاد کروں گا۔ موت کے بعد کی زندگی میں ان کے بچوں کے لیے اندھیرے سے روشنی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تاریک جہانوں میں کام کرتا رہوں گا۔ ایسی محبت کی تلاش میں جب میں نے زندگی کو تخلیق کرنا شروع کیا، کیونکہ میں نے زندگی کو محبت سے بنایا ہے۔ تم نے میری آنکھوں سے میرے بچوں کو دیکھا ہے۔ تم نے میری ہر تخلیق کو خالق کے نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ تمہاری نظر میں وہ ایک عالمگیر خاندان تھے۔ تم نے اپنے دل میں قسم کھائی تھی کہ تم جنت کی تمام خوشیوں اور مسرتوں کو صرف اندھیرے جہنم میں رہنے کے لیے بدل دو گے، جب تک کہ میرے آخری بچے کو ان سے رہائی نہ مل جائے۔ اس طرح تم میرا دل آزاد کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ میں خالق صرف کامیابی کی فکر کرتا ہوں؟ کیا تم نے حقیقت میں یہ فرض کر لیا ہے کہ میں تب ہی خوش ہوں گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے، یا اگر تم ناکام ہو جاؤ گے تو میں ناخوش ہوں گا؟ یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بطور خالق میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میرے لیے جو چیز واقعی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے تمہارے دل میں میرے لیے اور میری تخلیقات کے لیے محبت۔ ہاں، میرے تمام بچوں کے لیے محبت، جن کے ساتھ تم نے اس سفر کو آخر تک برداشت کیا۔ زاہد، یہ دل جو تمہارے سینے میں میرے اور میرے بچوں کے لیے دھڑکتا ہے، مجھے یہ ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے۔ چاہے تم کامیاب ہوئے یا ناکام، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے تمہارے دل کی تہہ تک دیکھا۔ اس میں مجھے ایک زبردست محبت ملی جو مجھے اور میری تخلیق کو گلے لگانے کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ میں نے محسوس کیا کہ تم تبھی خوش ہوگے جب تمام لوگ میرے پاس واپس آئیں۔ تمہارے بس میں یہ کافی نہیں تھا کہ صرف متلاشیوں کو میرا راستہ دکھاؤ، بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے غلط سمت اختیار کی، جنہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، جو میرے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تم ہر چیز کے باوجود ان کی مدد کرنا چاہتے ہو اور انہیں دوبارہ روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ تمہارے دل نے مجھے گہرائی سے چھوا ہے۔ اس میں جو احساسات مجھے ملے وہ میرے تھے، کیونکہ میں اپنی تمام تخلیقات کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے ناقابل یقین سفر نے میری توجہ حاصل کر لی ہے۔ ہر روز میں نے تمہیں دیکھا، دن ہفتے مہینے اور مہینے سال بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، سال دہائیاں بنتے گئے، اور آج تم نے نصف صدی سے زیادہ پیچھے ہو۔ ذرا دیکھو، تمہاری دنیاوی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور تم اب بوڑھے شخص کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو۔ تمہاری محبت کی لہریں آج بھی گرجتے سمندر کی طرح ہیں، طاقتور اور اپنی تمام فطری طاقت کے ساتھ وہ تمہارے دل کو توڑنے والوں کی طرف لپکتے ہیں اور اپنے راستے میں سب کچھ ان کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، صرف میری تمام تخلیقات کو گلے لگانے کے لیے۔ چونکہ تمہاری محبت میری طرح مضبوط اور نہ رکنے والی بن کر بڑھی اور میں تمہاری محبت کا خادم بن گیا۔ تمہیں کیا معلوم مجھے تمہارے جوتے میں بھی کتنا سکون ملتا ہے۔ اس میں بسنے سے مجھے ناقابل بیان خوشی ملتی ہے۔ میرے اور میری تخلیق سے محبت کے باعث تو نے اپنے سفر کے ہر معاملے کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تمہارے جوتے دن رات تمہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے لیے وہ تیرے دل فریب محبت کی خوشبو بکھیرتے ہیں، اور اسی لیے میرا نور ان میں آرام سے بس جاتا ہے۔ وہاں بھی ایک ایسی جگہ پر
جو تمہاری نظر میں میرے لیے قابل نہیں، میں خود کو گھر میں محسوس کرتا ہوں، جس کے ارد گرد کبھی نہ ختم ہونے والا سکون ہے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ تم جیسا پیار کرنے والا شخص تخلیق میں نمودار ہوا۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کو جواب دیا، تو میرا خادم نہیں ہے، تو میرا سب سے پیارا آسمانی والدین ہے۔ اے میرے آسمانی والدین، براہ کرم میری حفاظت فرما تاکہ میں ابدی زندگی میں تکبر میں نہ پڑوں اور کبھی ایسی سوچ میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ براہ کرم میری حفاظت فرما اور مجھے اپنی مخلوق کے لیے ضروری صبر عطا فرما۔ مجھے اپنی محبت عطا فرما تاکہ میں اس کا اظہار تیری مخلوق سے کر سکوں، کیونکہ صرف اسی طرح اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کی تمہارے بارے میں جو رائے ہے اس کے خالق کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ یہ گرتی ہوئی دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ تمہیں کیا مانتی ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مخلوق تمہارے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ لوگ ہر قابل فہم قدم کو انتخاب کرتے ہیں سوائے تمہاری طرف قدم اٹھانے کے، اور اسی طرح ہر آفت کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ تم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تم سے کوئی لین دین نہیں چاہتے، اور پھر بھی تم اے خدا ان کی حفاظت اور ان کو ان کے مصائب سے آزاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اس سارے دکھ، اس سارے درد، اس ساری محرومی، اس گرتی ہوئی انسانی تخلیق کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے نزدیک وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، یہاں تک کہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں۔ جانوروں کی زندگی بھی کچھ اصولوں کی پابند ہوتی ہے، جیسے پودوں کی، ہاں درختوں کی۔ اے خدا، تو نے ان کی نشو و نما کو کچھ اصولوں سے مشروط کیا ہے جو ان کے زمین پر ہونے، ان کی نشو و نما اور ترقی کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن تو نے ہمیں اپنی صورت پہ پیدا کیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے تو نے ہمیں دیا۔ تو نے ہمیں ایک آفاقی دماغ، ایک آفاقی شعور، ایک آفاقی ضمیر اور ہماری زندگی کے لیے آفاقی جذبات عطا کیے ہیں۔ تو نے ہمارے وجود کو ایک آفاقی روح کے ساتھ تاج پہنایا، جسے تو اپنی روح کے ساتھ دن میں 24 گھنٹے اپنی آفاقی بنیادی قوت سے چمکتا رہتا ہے۔ اے خدا، تو نے اپنی عالمگیر قوت کو ظاہری کائنات کے لیے بھی دستیاب کر دیا ہے تاکہ یہ مسلسل حرکت میں رہے اور زندگی اس میں چلتی رہے، اور اسی طرح تم ہمیشہ کی زندگی میں کرتے ہو۔ اگر تم نے اپنی عالمگیر پرائم فورس ہمارے ساتھ شیئر نہ کی ہوتی تو ظاہری اور روحانی تمام تخلیق ایک سیاہ بلیک ہول میں غائب ہو جاتی۔ کسی تخلیق کا کوئی تصور باقی نہ رہے گا۔ اے باپ، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ تم میرے حقیقی ابدی والدین ہو۔ تم واحد خدا ہو، واحد حقیقی محبوب ہو۔ ہم انسانوں نے تمہیں بہت دکھ اور تکلیفیں دی ہیں، حالانکہ تم نے زندگی کو بہت سے محبت سے بنایا۔ تمہاری تخلیق بہت زیادہ ہے، صرف ہمیں اتنی خوشی دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب خدا کا نور غائب ہوا تو میں نے جنگل میں اپنا راستہ بنایا۔ میرے پاؤں مجھے اس کی گہرائی میں لے گئے، لیکن اس بار میں نے آنسو نہیں بہائے، اس کی بجائے خوشی میری ساتھی تھی۔ میں آزاد اور ناقابل بیان خوش تھا۔ واقعی خدا ہی واحد ہے جو آپ کو واقعی خوش کر سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو درد، تکلیف اور ناخوشی آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب میں اس مشاہدے کو کاغذ پر ڈالتا ہوں، میرے دل میں صرف ایک خواہش جلتی ہے، صرف ایک خیال میرے دماغ میں مسلسل گردش کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مخلوق سچے خدا کو جان لے، خدا جیسا کہ وہ واقعی ہے، اس محبت سے مغلوب ہو جس نے اسے اندھیرے سے باہر نکالا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وجود اپنے آسمانی باپ کا گہرائی سے اور قریب سے تجربہ کرے، ہر کوئی اس محبت کو محسوس کرے جس کے ساتھ اس نے روحانی اور ظاہری تخلیق کی اور اسے محبت سے زندگی سے بھر دیا۔ میں نے اپنے ہر تجربے کے بعد اپنے قارئین سے کتنی بار پوچھا ہے کہ کیا یہ محبت کی کہانی ان کے دلوں کو چھو سکتی ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ یہ خدا کے ساتھ میرا گہرا رشتہ نہیں ہے
جو آپ کو آنسوؤں کی طرف لے جائے۔ یہ محبت کے تناظر میں میرے لیے بہت کم ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خالق کے ساتھ میرا محبت کا رشتہ آپ کے دل میں محبت کی چنگاری کو بھڑکا دے۔ یہی وجہ ہوگی کہ آپ کے گالوں پر 2 آنسو بہتے ہیں۔ یہ میں نہیں ہوں جو آپ کے دل کے دروازے کھولوں گا، صرف آپ کی اپنی محبت کی طاقت ایسا کر سکتی ہے جس نے آپ کو محبت سے زندگی بخشی۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا جس پر آپ روحانی طور پر بڑھیں گے، اپنے تمام حواس کو کھول کر ایک دن خدا کے حضور رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، زوال پذیر مخلوق کے بارے میں خدا کی تلخ حقیقت، The bitter truth of God about the fallen creation۔ آج دوپہر میں تھکاوٹ پر قابو پا چکا تھا۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے۔ میں نے سوچا بہتر ہے کہ میں اپنی کتاب لکھنا جاری رکھوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو ایک وقفہ دوں اور 5 سے 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور 30 سیکنڈ تک اپنے صوفے پر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ کرسٹل رنگ کی روشنی، آگ کی روشنی کے ایک گولے کو میری طرف لپکتے دیکھا۔ جتنا وہ قریب آیا اس کا حجم اتنا ہی بڑا ہوتا گیا۔ اس کی بے پناہ شعاعوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اندر اور باہر کی تخلیقات بھی پلک جھپکتے ہی مٹ سکتی ہیں۔ یہ آفاقی نور خدا کی تمام تخلیقات سے بڑھ کر تھا۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ روشنی اپنی تمام فطری طاقت کے ساتھ سست ہوئے بغیر میری طرف آتی گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ میرا دل شدت سے التجا کرنے لگا، اے میرے باپ، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ صرف ایک لمحہ پہلے میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے صرف 1/4 گھنٹے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم پہلے ہی خدا کی دنیا میں رہ رہے ہوں گے اگر انسان اور دیگر تمام مخلوقات جو گر گئی ہیں خدا کی وفادار رہتی اور اس کی منشا کی پیروی کرتی، تب وہ تباہ کن زوال سے بچ جاتی۔ اور اب چند سیکنڈز بعد روشنی کا شعلہ انگیز کرسٹل نیلا گولا تمام تخلیق کی طرف لپک رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ تمام روحانی اور ظاہری زندگی کو بجھا دینا چاہتا ہے۔ مکمل طور پر گھبراہٹ میں آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار، میں نے اس روشنی کی طرف دیکھا جو میرے سامنے اچانک رک گئی۔ جھلسا دینے والی شعاعوں کے اندر سے خدا کی آواز گونجی، زاہد، تمہارے لیے صرف نوع انسانی اور دیگر تمام زوال پذیر مخلوقات کے لیے نیک تمنائیں ہیں، اور اس کے لیے تم تاریک ترین جہنموں میں اتر کر وہیں رہنے کے لیے تیار ہو تاکہ وہ بھی کسی وقت دن کی روشنی دیکھ سکیں۔ اے زاہد، میں آج تمہاری آنکھیں کھول رہا ہوں اور تم میری بات غور سے سنو۔ تم جن تخلیقات کے بارے میں فکر مند ہو، یہ وہ ہیں جو میرے وجود کی ضرورت کو ہر طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں قادر مطلق نہ ہوتا تو یہ متعصب تخلیقات تمہارے سمیت مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے، یہاں تک کہ مجھے اپنی تخلیق سے بھی خارج کر دیتے۔ اگر میں قادر مطلق نہ ہوتا تو وہ مجھے مٹا دیتے۔ اے میرے دل، تم ہر تخلیق میں اچھائی پر یقین رکھتے ہو، لیکن میں ہر ایک تخلیق اور اس کی بدصورت اور گری ہوئی فطرت کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی مجھ سے کتنی سخت ناپسندیدگی ہے اور انہوں نے خود کو مجھ سے کس قدر دور کر لیا ہے۔
میرے الفاظ یاد رکھنا، اگر تمہاری تحریک بڑھتی رہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، تو ان میں بہت سی کالی بھیڑیں بھی ہوں گی جو ایک عالمی خاندان میں فساد اور انتشار کا بیج بو کر سب کچھ تباہ کر سکتی ہیں۔ لیکن میں ان کا خدا ان سے نمٹ لوں گا اور جانتا ہوں گا کہ انہیں کیسے روکا جائے۔ میں ان کے بسیدہ پھل کو زندگی کے درخت سے الگ کروں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں کون ہیں۔ نہایت سادگی کے ساتھ تم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ وہ اپنی بدصورتی اور اندھیرے چھپانے کے لیے زندگی میں کتنے ماسک استعمال کرتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، جیسے تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، میں اسے بدل دوں گا۔ میں اپنی روح زمین پر انڈیل دوں گا۔ ہاں، میں اپنی روح، اپنی روشنی اس ایک عالمی خاندان میں ڈالوں گا۔ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ میں کالی بھیڑوں کے کاموں کو ایک بار میں ہی اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ ماضی کے ساتھ ساتھ ناقابل تلافی طور پر فنا ہو جائیں گے۔ تم نے میری بادشاہت کی بنیاد رکھی ہے۔ تمہاری ساری زندگی، پہلے سے آخری لمحے تک، تم نے مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھی، اور محبت میں کامیابی اور ناکامی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے آخری سانس تک میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ تمہارے زمینی وجود کا ہر لمحہ ابدی زندگی میں درج ہے۔ تم کبھی نقاب کے پیچھے نہیں چھپے یا مجھے بدصورت چہرہ نہیں دکھایا۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ ایماندار اور مخلص تھے۔ تاریک ترین جگہوں سے بھی تمہارا سچا چہرہ مجھ پر وعدے کے ساتھ چمکا ہے۔ لیکن اس زوال پذیر تخلیق بنی ہوئی انسان نے کیا کیا؟ ذات کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ روحانی زندگی میں ابدی خوشی تمہاری منتظر ہے؟ پھر میں اب تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حقائق کا سامنا کرو۔ در حقیقت اپنے ارد گرد کی حقیقت کا اور چیزوں کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کرو۔ جب تک اس زوال پذیر تخلیق نے معاوضے کی آخری قیمت ادا نہیں کی، یہ دن کی روشنی نہیں دیکھے گی۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ کیوں؟ کیونکہ یہ زوال پذیر مخلوق تاریکی کا سبب ہے۔ اس نے خود ہی اس پر جادو کیا اور بے شمار جہنموں کو جنم دیا۔ معاف کرنا کافی نہیں ہے۔ تمہیں ابدی قانون کا علم ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ میری محبت صرف میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو مجھ سے کیے گئے وعدے پر قائم رہتے ہیں، مجھے کبھی بھی اپنی گری ہوئی فطرت نہیں دکھاتے اور مجھ سے بغاوت نہیں کرتے۔ جب میں نے غصے سے بھرے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں ایک بھیانک خوف پھیل گیا۔ خدا کی خوفناک بے حسی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں نہیں جانتا کہ خدا کیا جانتا ہے۔ مایوس ہو کر میں نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اے باپ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تمہاری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے بچپن سے بڑھاپے تک میری صرف نیک خواہشات تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں ابدی زندگی میں آرام کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کام جاری رکھنا چاہا تاکہ ان شیطان صفت لوگوں کے پیچھے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے، جنہوں نے تمہاری کارسازی کو تباہ کیا اور تاریک جہنم بنائے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی ایک نئی شروعات کے موقع کے مستحق ہیں۔ خدا نے جواب دیا، تم کچھ نہیں جانتے۔ بے شمار تخلیقات ہیں اور میں ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گہرائیوں میں کیا چھپا ہے اور ان کے دماغوں میں کیا خیالات تباہ کن گردش کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میری الہی روح تمہارے ساتھ رہے۔ اس لیے میں نے وہی کہا جو مجھے لگتا ہے کہ میں کروں گا۔
میری تخلیق اور میری تخلیق کردہ مخلوقات کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ سب کو میری راہ پر چلنا چاہیے۔ میں ان تخلیقات کا پابند نہیں ہوں، لیکن وہ مجھ پر انحصار کرتی ہیں۔ آج جب میں تم سے رخصت ہوں تو اس دعا کا مواد اپنے ساتھیوں پر ایک بار پھر واضح کر دے۔ انہیں نہ صرف یہ سننا چاہیے بلکہ اس بات کو روحانی طور پر سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی تخلیق میرے اور میری منشا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کوئی تخلیق شدہ مخلوق میری منشا کے بغیر مجھے مجبور یا قاعدے، قوانین یا ہدایات مسلط نہیں کر سکتی۔ اور وہ چیز جو میری منشا کے مطابق نہیں ہے بجھا دی جائے گی۔ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے، کیونکہ میں تمام مخلوقات کا خالق ہوں۔ میرا وجود میری تخلیقات پر منحصر نہیں ہے۔ ہر تخلیق کو میری منشا پر عمل کرنا ہے۔ میں خاموش رہا، میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ یہ مختصر خاموشی خوفناک تھی۔ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ خدا نے بلا روک ٹوک بات کو جاری رکھا۔ جب تم ہمیشہ کے لیے روحانی زندگی میں داخل ہوگے تو تم ان گنت تخلیقات کے ذریعے سفر کرو گے اور انہیں بہت زیادہ شدت سے جانو گے۔ وہاں تم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تم اس تقریب میں شرکت کرو گے جو میں پہلے ہی جنتوں میں منا چکا ہوں۔ وہاں میں تمہیں اپنی آنکھیں دوں گا۔ تبھی تم میری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ پاؤ گے، اور تبھی تمہیں صحیح احساس ہوگا کہ کس مخلوق کو معاف کیا جانا چاہیے۔ تم دیکھو گے کہ کون سے بدصورت ہیں، کیسے بن گئے اور کیوں نہیں بدلتے۔ ان میں سے تم انسانی تخلیق کو دریافت کرو گے جو تمام مرتدین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کسی اور کی طرح یہ میرے خلاف بغاوت کرتا ہے اور ہمیشہ میرے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہے۔ لیکن وہ وقت آ گیا ہے جب گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا جاتا ہے، جب اچھائی برائی پر فتح پاتی ہے۔ ہر کوئی جو مجھ سے منہ موڑتا ہے جو ماضی کے ساتھ ساتھ فنا ہو جائے گا۔ میری نئی دنیا میں، میرے نئے آسمان میں اور میری نئی زمین پر برائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہے گا وہ ماضی کے قبرستان میں دفن ہو جائے گا۔ میری دنیا میں اس سب میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ ان کا مقدر تاریک ترین جہنم ہوگا، اور ان کا انتخاب انہوں نے خود کیا ہے۔ وہاں انہیں ہر جانے کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو تاریکی کی بیڑیوں سے آزاد کر سکیں۔ جواب میں کہنے کو کچھ نہ تھا۔ بے رحم اور سرد انسانی حالت کی حقیقت میرے سامنے تھی۔ اس کا نہ کوئی جواز تھا، نہ کوئی عذر۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی، کیونکہ میں بھی انسان تھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر میری محبت نے خدا اس کی اصل تک کا سفر نہ کیا ہوتا۔ میں متاثر ہو کر خاموش رہا۔ آفاقی آگ کی روشنی پلک جھپکنے میں ابدیت کی وسعت میں پھیل گئی۔ انسانی تخلیق سے باہر تناسب بہت بڑا تھا۔ صرف انسانی تخلیق ہی نہیں، حتیٰ کہ ہر ظاہری اور روحانی ابدی تخلیق اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے انڈے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ صرف اس کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ خدا ایک سیکنڈ کے صرف ایک حصے میں ہر مخلوق کو مٹا سکتا ہے۔ خدا یقیناً قادر مطلق کا مالک ہے۔ الہی روشنی مجھے چھوڑنے سے پہلے یہ ایک بار پھر میرے پاس واپس آئی۔ اچانک کہیں سے خدا کا تخت میری طرف تیزی سے آیا۔ میری روح اس طرح کانپ گئی جیسے لاکھوں وولٹ اس میں سے شوٹنگ کر رہے ہوں۔ چونک کر میں نے محسوس کیا کہ خدا اپنے تخت پر نہیں بیٹھا ہے۔ یہ میری طرف تیزی سے بڑھتا رہا اور یوں لگتا تھا کہ یہ رکنا نہیں چاہتا۔ میں اس جگہ پر کھڑا تھا اور ہلنے سے بالکل قاصر تھا۔
میرے سامنے یہ آستہ ہوا اور اسی لمحے خدا کی آواز بلند ہوئی جس نے مجھے دعوت دی، اے میرے دل، میرے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ گویا دعوت پر زور دینے کے لیے کرسٹل نیلا اور سنہری چمکتا ہوا تخت میری طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے میں اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے چاروں طرف ایک خوشگوار آندھی حلقوں میں چلی۔ اس کا شدید اور پیارا وعدہ جنتوں پر بھی محسوس ہوا۔ وہاں داخل ہو کر جنتوں کی مخلوق بھی اس کے رقص کے سحر میں مبتلا ہو گئی اور میں بھی اس کے تصوف سے بچ نہ سکا۔ اور پھر بھی جس کا یہ تخت تھا وہ اس پر نہیں تھا، اگرچہ میں نے اور جہاں تک کہ دور دراز جنتوں نے بھی خدا کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن خدا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر حیران کر دیا اور میں نے تخت سے پوچھا، خدا کہاں ہے؟ ٹیلی پیتھک کے ذریعے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ خدا نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اس پر جنتوں کے سحر سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اپنے اندر کی گہرائیوں میں نے اپنے دل اور روح کی آوازیں سنی جو مجھے پکار رہی تھیں، یہ تخت خدا کا ہے۔ اسی لمحے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا خدا واقعی تم سے اتنی پیاری اور گہری محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی شاہی نشست پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ شاید واقعی ایسا ہی تھا۔ ایک بار پھر میں نے پوچھا، شاید میرا جنتوں میں خدا کے عرش پر سفر وہاں کی لاتعداد مخلوقات کے درمیان غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے اور پھر وہ خدا کے بجائے میرے سامنے جھک جاتی ہیں، لیکن پھر اعلیٰ تخلیقات گھٹنے ٹیکیں گی، نہ کہ ادنیٰ تخلیقات۔ میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ صرف اپنے محبوب خالق کا تخت دیکھتے ہیں، لیکن بے پناہ تابکاری کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس پر اصل میں کون بیٹھا ہے۔ خدا کے پیارے تخت، براہ کرم میرے ساتھ ایسا مت کر۔ میں انسانوں کی دنیا سے آیا ہوں اور خدا کے بارے میں پہلے ہی کافی الجھن اور غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ خالق کے بارے میں نہ تو کوئی واضح تصویر ہے اور نہ ہی آسمانی معلومات۔ مختلف مذاہب سے بڑی الجھن پیدا ہوئی۔ ہم اسے دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں پاتے ہیں۔ آج ہم عیسائیت پر نظر ڈالتے ہیں، جس کی ساری دنیا عیسیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ عیسائیت کا مسیح اس مہلک غلط فہمی کا ذمہ دار ہے کہ اس کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو ایک انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی جسم اسے عیسیٰ میں ملا اور وہ اس میں بس گیا۔ ان کے لیے عیسیٰ خدا ہے۔ کیا الجھن ہے؟ اور بال رولنگ کس نے شروع کی؟ یہ دوسرے الفاظ میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود عیسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، اور سب اس لیے کہ اس نے اس کی صحیح وضاحت نہیں کی۔ وہ اس کی وضاحت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کون؟ اگر وہ نہیں تو اپنی علامتوں کی بہترین وضاحت کر سکتا تھا۔ آسان الفاظ میں اپنا اظہار کرنے میں اتنا مشکل کیا تھا جو سب کو سمجھ آتا؟ آنے والی نسلیں خدا کی منشا کی پیروی کر سکتی تھیں اگر عیسیٰ نے ان علامات کو ظاہر کیا ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا یہ بائبل کی ایک کتاب یوحنا 14:6 میں لکھا ہے، راہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں، میرے ذریعے کے سوا کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اب عیسائیت ایک ایسے مردہ انجام میں پھنس گئی جس میں سے زندگی اور سچائی کا پانی نہیں بہہ سکتا۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، عیسیٰ کے بغیر کوئی بھی خدا سے نہیں مل سکتا۔ ایک اور تباہی اس وقت پیش آئی جب پیغمبر اسلام نے اسلام کی پیدائش کا آغاز کیا اور اپنی تباہ کن وراثت اس ایمانی برادری کے لیے یہ اعلان کرتے ہوئے چھوڑی،
میں آخری نبی ہوں اور میری کتاب آخری ہے۔ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جو خدا سے بات کرے گا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ سچائی کو قبول کرے گا۔ مشرق بعید میں ہم اسی طرح کے جملے سنتے ہیں جب ہم بدھ کے الفاظ سنتے ہیں، میں زمین اور آسمان پر رب ہوں۔ ہندو کھڑے ہیں ان کے گروؤں کی لمبی لائنوں کے پیچھے جو اکثر اس بات کی تصدیق کرتے تھے، میں اپنے پیروکاروں کی دعا کا جواب ہوں اور خدا مجھ میں بستا ہے۔ خدا ہر جگہ ہے، درختوں میں، پتھروں میں وغیرہ۔ اگر میں اب تمہارے عرش پر بیٹھوں اور اپنی کتابوں میں اس کی اطلاع بھی دوں تو اس سے مزید الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ ابدی زندگی میں بے شمار جہان موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک ابدیت بھی ان جنتوں کو دیکھنے کے لیے اور اس کثیر جہان کو ایک بار بھی دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید الجھنیں ڈالی جائیں۔ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خدا اپنی مخلوق میں کبھی نہیں رہتا۔ تخلیق خدا کا مظہر ہے، نہ کہ اس کے متضاد۔ تخلیق نتیجہ ہے۔ تخلیق کردہ مخلوق کبھی اپنے مقصد کا فیصلہ نہیں کرتی۔ خدا روحانی اور ظاہری تخلیق کا پہلا اصل اور موضوع ہے، یعنی سبجیکٹ ہے۔ لہٰذا میں اپنے خالق کے بارے میں مزید الجھنوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ ہر طرح سے میں اس سے بچوں گا، یہاں تک کہ نچلی مخلوقات میں بھی بے شمار جہان ہیں اور ان میں سے فرشتے جو خود نچلی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، خدا سے ملاقات کے لیے مرکزی حیثیت پر فائز ہیں۔ ایک ادنا تخلیق انسانی ارواح کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اسی طرح فرشتے بھی ان انسانوں کے لیے رب بن جاتے ہیں جنہوں نے اپنے زوال سے اپنی قدر کھو دی ہے۔ لوگ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے نجات کی امید کرتے ہیں۔ وہ ان سے التجا کرتے ہیں، اے رب ہماری مدد کر۔ اے خدا کے تخت، اگر میں اب تم پر بیٹھا تو تمام مخلوقات مجھے اپنا رب سمجھیں گی اور یہ پہچانے بغیر کہ تم پر کون بیٹھا ہے، میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گی۔ اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں، واپس آ کر میرا پیغام پہنچا، اپنی شناخت واضح کر۔ خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ جب تک تو ان کے دل اور ان کی روح میں ہر مخلوق کے لیے ملاقات کا مقام نہ بن جائے، کوئی بھی اپنے گھر کو واپسی کا راستہ نہیں پائے گا۔ تو نے نئی دنیا کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے وہ ایک تصور کے سوا کچھ نہیں رہے گا، ہاں کبھی بھی حقیقت نہیں بن جائے گا، جب تک کہ تو اپنی تخلیقات کے لیے ظاہر خدا نہ بن جائے۔ میں ایک انسان ہوں اور میرے بس میں نہیں کہ میں تمہیں مشورہ دوں۔ اے خدا کے تخت، خدا سے کہہ کہ یہ مجھ سے بہت دور ہے کہ میں اپنے خالق کو نصیحت کروں کہ وہ کیا کرے۔ میری طرف سے خدا سے کہہ، تم ایک قادر مطلق خدا ہو، تمہیں ان تمام حالات کا علم ہے جو مستقبل میں پیش آئیں گے۔ تمام الہی علم کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ بنی ہوئی انسان کب تک اپنے محبوب خالق سے غافل رہے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت اپنے آسمانی والدین کے بغیر رہنا پسند کرے گی۔ بے شبہ ایسی جنتیں موجود ہیں جن میں انسان کبھی داخل نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے جو عام طور پر جہنموں میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، جو کہ ان گنت ہیں، صرف ان کی تاریکی میں فرق ہے۔ ان میں سے کچھ اسے درمیانی جہان میں، غیر جانبدار جہانوں میں اور فردوس کے اعلیٰ ترقی کے مراحل تک پہنچ پاتے ہیں۔ روحانی دائرے جتنے بالا ہوں گے، وہاں پہنچنے والوں کی تعداد اتنی ہی کم ہوگی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے تھا کہ انبیاء نے وہ تمام وحی لوگوں تک نہیں پہنچائی جو انہیں
خدا اور جنتوں سے موصول ہوئی تھی۔ انبیاء اور مسیح اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ لوگ واضح رہنمائی نہیں رکھتے۔ انہوں نے جو کچھ خدا نے انہیں بتایا وہ ظاہر کرتے تھے، تو لوگ بس خدا کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو تلاش کر لیتے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوا، زیادہ تر لوگ نچلے جہانوں میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں روزانہ رات کو سو جاتا ہوں، اور انہی سوچوں کے ساتھ میں ہر صبح اٹھتا ہوں۔ کاش انبیاء نے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا وہ ظاہر کر دیا ہوتا، تو بنی نوع انسان کے مصائب کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ کاش انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہوتی، تو آج مصائب و آلام ان کے ہمہ گیر ساتھی نہ ہوتے۔ ہر روز لوگ مرتے ہیں، اور ہر روز ان کی ارواح اندھیرے جہنم کی کھائی میں کھینچی جاتی ہیں، اور جو خوش نصیب ہیں وہ درمیانی جہان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں نے روحانی دنیا میں دیکھا کہ وہاں کے انبیاء کو بھی فرشتے روکتے ہیں، وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے، حتیٰ کہ ان کے لیے فرشتے ان کے آقا بن گئے۔ یہ وہ اپنے مذہب میں کچھ بھی نہیں بدل سکتے، کوئی ترقی نہیں کر سکتے، اور غلطیوں کی تلافی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے ظاہری جسم کو کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے مذہب میں ایک بھی پیروکار نہیں ملتا جو واقعی جانتا ہو کہ وہ روحانی زندگی میں کیسے ہیں۔ اے خدا کے پیارے تخت، ہمارے خالق کی طرف لوٹ جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچا دو۔ ہر لفظ بالکل ویسا ہی جیسا میں نے کہا ہے۔ ان الفاظ کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک خدا کے تخت سے آگے کی روشنی لفظی طور پر بھڑک اٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ روشنی اب تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جنتوں میں بھی اسی قوت کے ساتھ جس طرح یہ روشنی پہلے میری طرف لپکی تھی۔ اس ناقابل یقین تابکاری کی نظر میں سنہری آسمانی مخلوق نے سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ روشنی کے اس آتشی ظہور سے متاثر ہو کر وہ خود زمین پر گر گئے اور عاجزی سے سر جھکا دیا۔ جس تیزی سے تخت آیا اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ تابکاری کی شدت نے اعلیٰ ترین سنہری تخلیقات کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور انہیں اس سے صحت یاب ہونے میں در حقیقت دوبارہ اپنا توازن تلاش کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس کے بعد سنہری مخلوق میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اس کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوا کہ تم خدا کے تخت پر کتنے شرارتی ہو۔ تم واقعی بگڑے ہوئے ہو، اور تم نے خدا کے عرش کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ کیا خدا نے تمہیں ابدیت میں اتنی بار اپنے تخت پر سفر کرنے کا موقع نہیں دیا؟ تم نے اس بار انکار کیوں کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے خدا اور ہماری توہین کی ہے جو تمہیں کئی بار دیا گیا ہے، اور اب بھی ہمارے لیے ایک ادھورا خواب ہے جو اب تک کبھی پورا نہیں ہوا؟ خدا نے ایسا موقع ہمیں کبھی نہیں دیا۔ تم نے پہلے بھی اکثر نیلی اور سنہری جنتوں کی توہین کی ہے، ہاں، اور اکثر تکلیف دی ہے۔ اتنی بار ہم نے تیرے آگے سر جھکا لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ تخت پر تو خدا نہیں تھا، لیکن تم نے اس ناقابل یقین تحفے سے انکار کر دیا گیا۔ تم نے جو اکثر تجربہ کیا وہ ہمیں اس بار بھی نہیں دیا گیا۔ ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ خدا تم میں کیا خاص دیکھتا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر تم پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو ہم تم سے کشتی لڑتے۔ ہم تمہیں اپنی جنتوں سے بنی ہوئی انسان پر کوئی معلومات ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ الفاظ سن کر میں نے جواب دیا، میں کوئی مشینی رشتہ نہیں چاہتا۔ مجھے تم سے کوئی اطلاع نہیں چاہیے، اور تمہارے زاویوں کو جاننا مجھ سے بہت دور ہے۔ جب تک محبت مجھے آزادی دیتی ہے میں وہی بات کروں گا
جو میں نے اپنے سفر میں دیکھا اور تجربہ کیا ہے۔ مجھے اسے انسانی تخلیق اور دیگر تمام مخلوقات تک پہنچانا ہے تاکہ خدا کے حسن میں روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ایک دریچہ بھی کھل جائے۔ اگر میں محبت کی خاطر اپنی روشنی کھو دیتا ہوں اور پھر کم تاریک جہنموں میں چلا جاتا ہوں تو میں اسے اپنے اوپر لے لوں گا۔ اگر میں وہاں جاؤں تو بھی میرے دل کی آگ کو کوئی نہیں بجھا سکے گا، اور جو کچھ میں نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے اسے بتانے کے لیے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں اس وقت تک ہر چیز کا اعلان کروں گا جب تک کہ خدا کی آفاقی آزادی مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مجھے یہ کچھ بھی تجربہ کرنے کی اجازت دی گئی، میں لکھوں گا۔ مجھے جو کچھ بھی تجربہ کرنے کی اجازت دی گئی میں لکھوں گا۔ بے شک ہر اس جگہ کا اعلان کروں گا جہاں میں سفر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ گری ہوئی انسانیت اپنے ہی جہنم کی قید میں رہتی ہے، جس کے گرد اندھیرے اور اپنے شکوک و شبہات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ مجھ پر یقین کریں یا نہ کریں۔ میں اپنے تجربات اور روحانی زندگی کی ابدیت میں جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بارے میں بات کرنا بند نہیں کروں گا۔ میری بہت خواہش ہے کہ ایک دن انسانیت کو جہنم، درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں، یہاں تک کہ فردوس کی ترقی کے مراحل سے بھی نجات مل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انسانیت جنتوں میں جا سکے جہاں وہ خدا کی حقیقت کے بارے میں مزید جان سکے، جیسا کہ تمہیں سنہری مخلوق عطا کی گئی ہے۔ خدا ابھی یہاں نہیں ہے۔ تم پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے کشتی لڑ سکتے ہو۔ اگر تم مجھے اس جنت سے نکال سکتے ہو تو تمہیں خدا کے بہت قریب ہونا چاہیے۔ پھر میں واقعی وہی تھا جو تم نے میرے بارے میں سوچا تھا، یعنی ایک عام ہستی جس نے تمہیں یہ سوچ کر دھوکہ دیا کہ میں خدا ہوں۔ لیکن اگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو کم از کم میں ان تمام مخلوقات کے لیے ایک کھڑکی کھول سکتا ہوں جو اپنے ابدی خدا میں اعلیٰ ترین منزل پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ دوسری طرف اب تم میرے سامنے کھڑے ہو اور کہتے ہو کہ تم خدا کی وجہ سے مجھ سے کشتی نہیں لڑ سکتے، لیکن میری بات اچھی طرح سن لو۔ میں تم سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، خواہ خدا تمہارے پیچھے ہو۔ یہ مجھے تم سے 1 to 1 لڑائی میں لڑنے سے نہیں روکے گا۔ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ میں نے کیا کہا ہے تو وہ اپنے سنہری محلات کی طرف بھاگے، خود کو اندر سے بند کر لیا اور ایک دوسرے سے کہا اپنی سنہری کنجیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ آسمان کی بادشاہت کے نشان ہیں۔ اگر وہ انہیں ہمارے ہاتھوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنی بادشاہت کھو دیں گے۔ اچانک آسمانی محلات پر اندھیرا چھا گیا، گویا کہیں سے سنہری مخلوق میری طرف اڑتی ہوئی آئی، جسے دیکھ کر ہر انسان کا خون اس کی رگوں میں جم جائے گا۔ انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں مجھ سے کہا، ہم سنہری جنتوں کے خوفناک محافظ ہیں۔ اگر تم ہمیں مجبور کرو گے تو ہم اس آسمانی بادشاہت کا بے رحمی اور بے دردی سے دفاع کریں گے، جس میں ابھی تک کوئی انسانی قدم داخل نہیں ہوا۔ صرف ایک لمحے کے بعد میرے اور ان کے درمیان لڑائی پہلے سے بھی بڑھ رہی تھی۔ خدا کی دی ہوئی طاقت سے میں نے اس سے وہ چابیاں چھین لیں جو ان کی سنہری بادشاہت میں داخلہ ممکن بناتی ہیں۔ لیکن میں وہاں نہیں رکا، میں نے دوسری جنتوں کی کھڑکیاں بھی کھول دیں جو دیکھنے اور ان تک جانے کا راستہ روکتی تھیں۔ میں نے اپنی طاقت سے تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا اور اپنے مخالفین کو پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس سلطنت کی سرحدوں سے آگے ایک نیا آغاز ہو رہا تھا جس میں دوسرے طاقتور ہستیوں نے حکومت کی۔
وہ بھی میرے راستے میں ان الفاظ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح یہ ان کے آسمانی پڑوسیوں کے ساتھ مختلف نہیں ہوا۔ میں نے ان کی چابیاں اور ان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے درکار ہر چیز بھی ضبط کر لی، لیکن میں اس بار وہیں نہیں رکا۔ میں نے وہ سب کچھ توڑ دیا جو میرے ہاتھ میں تھا اور اس بادشاہت کے دروازے دوبارہ کبھی بند کر سکتا تھا۔ پھر میں نے کہا، اس بہت بڑی آسمانی بادشاہت میں رہنا اور اس کے شاندار ماحول سے لطف اندوز ہونا تمام مخلوقات کا حق ہے، نہ کہ صرف چند لوگوں کا۔ میری خواہش ہے کہ میرے تجربات تمام مخلوقات میں گہرائی سے اتر سکیں، یہاں تک کہ ان کا حصہ بن جائیں اور جلد ان کی ہڈیوں کی طرح بندھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح ان کی محبت بالکل نئے سرے سے پنپ سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کے تمام جذبات کی ایک انقلابی تبدیلی بھی حرکت میں آ سکتی ہے، جو ان کے سب سے پیارے خالق کے پاس ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ابدیت کی تمام رکاوٹیں پھر ایک ہی جھٹکے سے گرائی جا سکتی ہیں، اور وہ ہے خدا کی جلتی ہوئی محبت۔ جب میں نے زمین پر واپس جانا چاہا تو میں نے اپنے پیارے آسمانی باپ کو میری طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا آئینہ پکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، اس آئینے میں خود کو دیکھو، میرا عکس روشنی کے ان تمام رنگوں سے چمک رہا ہے جو خدا نے اپنے اندر رکھا ہے۔ میرا نور اور خدا کا نور ایک ہی طاقت کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ چمکا، پیار سے، فخر کے لمس کے ساتھ۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تم میرا حصہ ہو اور میں نے تمہیں روحانی زندگی میں سب سے خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ تم میرے دل، میری روح اور میری خوبصورتی کے عکاس ہو۔ جو کچھ میرے اندر چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار تم کرتے ہو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تمہیں میری طرف سے تحفے کو دوبارہ انکار نہ کرنا۔ اگلی بار جب میں تم سے پوچھوں تو فکر کیے بغیر میرے تخت پر بیٹھ جانا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جب تم میرے ساتھ نظر آؤ گے تو یہ غلط فہمیوں کا باعث نہیں بنے گا اور نہ ہی الجھن کا باعث بنے گا۔ اس کے برعکس تمہارے ذریعے تمام مخلوقات مجھے بہت زیادہ گہرائی سے اور بہتر طریقے سے جانیں گی۔ ابدی زندگی میں تم ہمیشہ میری محبت کو ایک نیا اظہار دو گے اور اسے میری تمام تخلیقات کے سامنے پیش کرو گے۔ میرے نام سے تم ان پر میرے تمام درینہ راز کھول دو گے۔